بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکر ادا کرنے کی وجہ نہیں ڈھونڈنی چاہیے بلکہ عادت ڈال لینی چاہیے، کیونکہ شکر گزار بندوں سے اللہ تعالیٰ بہت محبت کرتا ہے۔ یہ بدصورت لفظ کس قدر شفاف شخص نے تخلیق کیا ہوگا، یہاں تو ہر کوئی دل نشیں دلچسپ ہے، شاید اس نے سوچا ہی نہیں ہوگا۔ یہ لفظ کسی کے نازک سے دل کو روند بھی سکتا ہے، یہ کسی کے جذبات کو کچل بھی سکتا ہے، یہاں تو ہر شخص قابل عزت اور قابل محبت ہے۔ اکثر لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے، وہ ہمیشہ سوچتے رہتے ہیں کہ کاش ہم فلاں انسان کی جگہ ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ اپنا موازنہ کبھی بھی کسی کے ساتھ مت کریں۔ سب کا سلیبس الگ ہے، سب کا امتحان الگ ہے، سب کی پریشانیاں الگ ہیں، سب کی دنیا الگ ہے، سب کا درجہ الگ ہے۔ انسان کا انسان کے ساتھ موازنہ بنتا ہی نہیں ہے۔ میں نے دھیمی سی آواز میں کہا، میرے پاس کوئی دوست نہیں ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں جواب دیا، وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا، اور اللہ تعالیٰ کا دوست ہونا کافی ہے۔ الحمدللہ، تیری ہر عطا پر الحمدللہ، میری ہر خطا پر استغفر اللہ۔ تم چاہ بھی نہیں سکتے اگر اللہ نہ چاہے تو۔ جب تمہارا دل کسی کے گلے لگ کر رونے کو چاہے تو قرآن پاک کو گلے لگا لینا۔ توفیق کا دروازہ ارادے اور کوشش کی دستک کے بغیر نہیں کھلتا۔ یہ محض وہ عطا ہے جو بندے پر اس کی خواہش کے مطابق ہی کی جاتی ہے۔ جو خود کو ارادے سے محروم کر دے وہ توفیق سے بھی محروم کر دیا جاتا ہے۔ یا اللہ مجھے اپنا نیک بندہ بنا دے۔ قرآن پاک پڑھا کرو، بے شک میرے رب نے اس میں ہر مسئلے کا حل رکھا ہے۔ استغفار انسان کو ناپسندیدہ کاموں سے ہٹا کر پسندیدہ افعال کی طرف لے جاتا ہے، ناقص عمل کی بجائے کامل عمل پر لگا دیتا ہے اور اسے ادنیٰ مقام سے اٹھا کر اعلیٰ اور اکمل مقام پر پہنچا دیتا ہے۔ ہر شخص کا اللہ پاک سے الگ رشتہ ہوتا ہے۔ اللہ سے اپنے رشتے کو محسوس کرے، اس پہ یقین رکھے، اتنا کامل یقین کہ اس سے اپنی ہر بات منوا سکے۔ یقین کرے اللہ کی محبت کے علاوہ کسی محبت میں سکون نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی اچھا دوست نہیں ہے، اس سے دوستی کر لے۔ کوئی مشکل آپ کو پریشان نہیں کرے گی، اپنی ساری باتیں اس کو سنائیں، اس سے لاڈ پیار سے مانگیں، ضرور نوازے گا انشاءاللہ۔ تمہارا تو رب سے محبت کا دعویٰ تھا نا، پھر یہ آنسو کیسے؟ ابھی تو اسراء کا ایک کانٹا چبھا ہے، ابھی تو آگ میں اترنا باقی ہے، تم نے تو سنت ابراہیمی نبھانی ہے۔ رو لو پر اتنا بھی غم نہ کرو کہ اپنا مقصد ہی بھول جاؤ۔ مومن تو بہت مضبوط ہوتا ہے۔ یاد رکھنا تم نے جو رستہ چنا ہے یہ انبیاء کا رستہ ہے، یہاں پر تمہارا استقبال پھولوں سے نہیں ہونے والا۔ اللہ کی مدد آئے گی، ضرور آئے گی، پر پہلے تمہیں خود کو اس کا سچا سپاہی ثابت کرنا ہوگا، پھر وہ رب بھی تمہارا اور اس کا رسول بھی، دنیا بھی تمہاری اور آخرت بھی تمہاری۔ ضبط کا ٹوٹ جانا بری بات نہیں ہے، کیونکہ ہم سب انسان ہیں، اس لیے بعض اوقات ہم اس قدر ٹوٹ جاتے ہیں کہ ہم ضبط نہیں کر پاتے۔ دیکھو رونا بری بات نہیں ہے، ٹوٹ کر بکھر جانا بری بات ہوتی ہے۔ ٹوٹتے بھی وہی ہیں جو مضبوط ہوتے ہیں، اس لیے خود کو تب تک توڑتے رہو جب تک اللہ تک نہ پہنچ جاؤ، اور جب ضبط نہ کر پاؤ تب جی بھر کے سجدے میں رو لیا کرو۔ زندگی چاہے